بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تأكل طعامك إلا تقي. رواه مسند احمد. معزز سامعین، ہر قسم کی سب تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ہے. پانی کے ہر قطروں سے بھی زیادہ، درخت کے ہر پتوں سے بھی زیادہ، آسمان کے ہر ستاروں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، تاجدار مدنی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ وہ آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا. معزز سامعین، میں نے دعائے مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت کی مناسبت سے آج میری جو تقریر کا عنوان ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک اور سچے لوگوں کو ساتھ رہو. یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی واقعہ چھپا ہوا ہے. یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے
کہ اس کے پیچھے ضرور بھی ضرور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ صاحب الایمان تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ چنانچہ وہیں بہت سارے منافقین بھی اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹے تو یہ جو لوگ منافق تھے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور جھوٹے بہانے بنا کر فلاں عذر پیش کیا، اور اس عذر کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس فلاں عذر تھا، ہمارے پاس فلاں عذر تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا۔ مگر قربان جائیے، من خشی الرحمن بالغیب، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہ تھا، اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی پریشانی نہ تھی، اے اللہ کے نبی مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے مجھ سے سستی ہو گئی، مجھ سے کاہلی ہو گئی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی، اور سزا یہ تھی کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا جائے، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آتا، اللہ کے نبی کو سلام کرتا، پیارے نبی اپنے منہ کو پھیر لیتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین کشادہ رہنے کے باوجود، مدینہ کی سرزمین کشادہ رہنے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے جکڑ کر رکھ دیا گئے۔ چنانچہ 91 دن کی صبح تھی، میں سجدے میں موجود تھا، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کعب بن مالک تم خوش ہو جاؤ، اے کعب بن مالک تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو۔ جہاں یہ واقعہ، جہاں یہ آیت ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات دیتی ہے، ہم اور آپ کو بے شمار پیغامات دیتی ہے، انہی پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ نیکوکار کے ساتھ رہے۔ ہم اور آپ کو یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارا دوست وہ ہو جو متقی ہو۔ ہم اور آپ کو یہ آیت مبارکہ یہ میسج دیتی ہے کہ ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جن کا تعلق نمازوں سے ہے، جن کا تعلق مساجد سے ہے، جن کا تعلق اچھے کاموں سے ہے۔ حضرات ہم اور آپ کو یہ آیت مبارکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ نیکوکار کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ بن اسلم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اے ربیعہ بن کعب سل، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو۔ چاہتے تو وہ دنیا اور زمین کی ساری دولت مانگ سکتے تھے، چاہتے تو وہ صحابی رسول دنیا اور زمین تمام کی تمام دولت کو مانگ سکتے تھے۔ کہتے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں رہتا ہوں، آپ کے سامنے رہتا ہوں، بڑی
خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے ہی گھر چلے جاتا ہوں، بیوی بال بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دوڑے دوڑے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، دوڑے دوڑے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کے چمچماتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ کے ٹمٹماتے ہوئے نگاہوں کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بس پیارے نبی میرا ایک سوال ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، صحابہ کرام کے وژن کو دیکھیے، صحابہ کرام کے سوچ کو دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کل ہماری وفات ہو جائے گی، اللہ کے نبی کل آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے وژن کو دیکھیے، ان کے منہج کو دیکھیے، کہتے اللہ کے نبی کل جب ہماری اور آپ کی وفات ہو جائے گی ہم جنت میں چلے جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بندے گئے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے گئے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، آپ جنت کے اونچے مقام پر رہیں گے، پر پیارے نبی ہمارا مقام تو نیچے ہوگا، ہم جنت کے نیچے مقام پر رہیں گے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ طرف اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نزول فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یقین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے گئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مدینہ کے اندر خوشی کا جشن بنایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے گئے تو کل قیامت کے دن انہیں اللہ پیارے نبی کی صحبت اختیار ہوگی، وہ کل قیامت کے دن پیارے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہمارے دلوں میں خوشی کی کیفیت دوڑ گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہماری دلوں کی کیفیت بدل گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات سنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو کل انہیں پیارے نبی کی صحبت اختیار ہوگی۔ ہمارے دل بدل گئے، ہماری زندگی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کس قدر نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام میں آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ پروردگار اعلیٰ تو مجھے نیک لوگوں کی صحبت دے، پروردگار اعلیٰ تو مجھے نیک لوگوں کی صحبت کا شرف حاصل کر۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی دعا کی بدولت صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ میں سے عمرو بن میمون العودی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے، یہ بہت بڑے تابعی گزرے گئے۔ کہتے گئے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن آ رہے گئے تو چنانچہ میں حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں رہنے لگا، میں معاذ بن جبل کی زندگی میں داخل ہو گیا، ان کی علمی محفلوں میں بیٹھنے لگا، ان کی علمی مجالس میں بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا سفر کیا تو میں نے بھی اپنی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، گھر والوں کی محبت کو قربان کرتے ہوئے میں حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام چلا گیا، یہاں تک کہ فما فارقته حتى دفنته میتا بالشام، جب حضرت معاذ بن جبل کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں ملک شام میں دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کیسی جستجو ہوا کرتی تھی، ان کے دلوں میں کیسی کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ لوگ کیسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے، آج ہم اور آپ اپنے خاندان کا، اپنی بستی کا، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لے کہ آج ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں سے ہے، آج ہمارے تعلقات جن سے قائم ہیں کیا ان کا تعلق مساجد سے ہے، کیا اس کا تعلق مساجد و مدارس سے ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی کا فرمان ہے تم دوست نہ بنانا الا مومنا، سوائے مومن کے۔ کیا نبی نے کیا فرمایا؟ تم دوست مت بناؤ۔ بہت بڑی بات ہے، پیارے نبی کی بات ہے، کہتے ہیں تم دوست مت بناؤ مگر مومنوں کو اپنا دوست بناؤ۔ جانتے ہیں مومنوں کو دوست بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کل حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کے لیے اجنبی بن جائے گا، بیٹا باپ کے لیے اجنبی بن جائے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ایک انسان دوسرے انسان کا جانی دشمن بن جائے گا۔ قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے، ایک انسان اللہ سے کہے گا کہ پروردگار اعلیٰ یہ میری بیوی ہے، پروردگار اعلیٰ یہ میرے بچے ہیں، پروردگار اعلیٰ یہ میری پوری جائیداد ہے، پوری جائیداد کو رکھ لے مگر مجھے جہنم سے نجات دے دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے جہاں کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ مگر ایسے پروقت ماحول میں، پرآشوب ماحول میں، پرفتن ماحول میں اگر کوئی شخص کسی شخص کے کام آئے گا تو وہ شخص کام آئے گا جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہوگی، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی ہوگی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل کوئی انسان کسی کا انسان کے کام نہیں آئے گا، ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا سوائے متقیوں کی۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ بشارت سنائی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے گئے، جن کی دوستی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جن کی دشمنی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ایسے پرفتن ماحول میں بھی جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو دوستوں کی مدد فرمائے گا، ایسی دوستی وہاں پر بھی قائم و دائم رکھے گی۔ تو میرے حضرات بھائی، ذرا تصور کرنے کی بات ہے، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو عقل سے نوازا ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو فہم سے نوازا ہے، تو آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ میرا دوست کون ہے، میرا ساتھی کون ہے۔ آج ہماری دوستی دنیا کے خاطر ہوتی ہے، آج ہماری دوستی کھیل و کود کے خاطر ہوتی ہے، مگر ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے خواتین ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر دشمنی کی ہے۔ اگر میں پوچھوں تو آپ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے۔ حضرات، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی انسان کاندھے کے بل پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی انسان گھٹنے کے بل پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی انسان اپنے سر کے بل پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی اگر کسی کو اللہ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا تو وہ ایسے لوگ ہوں گے رجلان تحابا فی اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے لوگ
جو اللہ کی خاطر محبت کرتے گئے, جو اللہ کے خاطر دوستی کرتے گئے, جو اللہ کے خاطر دشمنی کرتے گئے, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, انسان پسینے میں شرابور ہوگا. اگر ایسے وقت میں اللہ کا سایہ اگر کسی کو نصیب ہوگا تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی ہوگی, جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہوگی, جنہوں نے اللہ کی خاطر دشمنی کی ہوگی. معزز سامعین, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھو, نیک لوگوں کی صحبت ہمیں بہت کچھ عطا کرتی ہے, ہمیں بہت کچھ نصیب کرتی ہے, ہمیں بہت سارے اعزازات ملتے گئے. نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مقامات بلند کا مستحق بناتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت یاد رکھو ہمیں مقامات بلند کا مستحق بناتی ہے. شاید ہم اور آپ دنیا میں اتنے نیک نہ ہوں گے, مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام کو بلند کر دے گا, ہمارے رتبے کو بلند کر دے گا, اس بنیاد پر کہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی. اللہ اکبر. آج جمعہ کا دن ہے, ہم میں سے اکثر لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے بڑی بہترین بات لکھی ہے, علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. سورہ کہف کو پڑھیے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر غار والوں کا ذکر کیا, سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوان کا ذکر کیا, موحدین کا ذکر کیا, اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا. اسی کے بعد اللہ نے ایک ایسی حقیر مخلوق جسے پوری دنیا حقیر مخلوق سمجھتی ہے, جسے ہم اور آپ کتا کہتے گئے, جسے ہم اور آپ ڈاگ کہتے گئے, اگر معاشرے میں کسی کو گالی دینی ہو تو ہم اور آپ اسی لفظ کا استعمال کرتے گئے. مگر اس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی جگہ بنا دی, اور قیامت کی صبح تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. قیامت کی صبح تک جب جمعہ آئے گی, جب ایک قاری تلاوت کرے گا, جب ایک عابد قرآن کو پڑھے گا تو یہ پڑھتا رہے گا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. جہاں اللہ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا, اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا, تو اسی نیک لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ نے ایک حقیر مخلوق کا ذکر کیا. تو سوچئے, ایک حقیر مخلوق نے جب نیک اللہ والوں کی صحبت اختیار کی, اللہ والوں کی صحبت کو اپنایا, تو جب ایک حقیر مخلوق نے قرآن مجید میں اپنا ذکر پا لیا, قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا, تو اندازہ لگائیے ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہے, ہم اور آپ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے امتی ہے, تو ہمارا کیا مقام ہوگا, ہمارا کیا مقام ہوگا, ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آج کی اس خطبے کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو, اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو. اللہ اکبر. مجھے حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. حضرت حنظلہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں, پریشان ہے. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے حنظلہ کدھر جا رہے ہو, اے حنظلہ کیا ماجرا ہے, اے حنظلہ کیا معاملہ ہے, چہرے پر پریشانی کے عالم جھلک رہے ہیں. کہتے گئے حضرت حنظلہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا ہے, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اے میرے دوست, جب میں اللہ کی مجلس میں رہتا ہوں, اللہ کے دربار, اللہ کے نبی کے پاس رہتا ہوں, میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی میں اللہ کے نبی کی مجلس سے دور ہوتا ہوں, میری ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. تب تو حضرت ابو بکر کہتے اللہ اکبر, تب تو ابو بکر کا بھی ایمان خطرے میں ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے, چنان حضرت حنظلہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی مجلس میں پہنچتے گئے, اور
اور پیارے نبی کو سارا میٹر سناتے گئے, سارا معاملہ سناتے اور کہتے گئے اے اللہ کے نبی میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایمان بڑھ جاتا ہے, جیسے ہی اپنے گھر چلا جاتا ہوں, بازار میں رہتا ہوں, ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا ولیکن ساعتن ساعتن یا حنظلہ, اے حنظلہ ایمان تو منٹوں منٹوں میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اگر تمہارا ایمان ایک لیول کا ہو جائے تو لصافحتکم الملائکہ, تو تمہیں فرشتے سلام کرنے لگیں گے, فرشتے سلام کرنے لگیں گے. اس واقعے کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھیے, صحابہ کرام کی طرف کو دیکھیے. جب ان کا ایمان ذرہ کم ہو جاتا, جب ان کے ایمان میں انہیں لگتا کہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے, تو وہ حیران ہو جاتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین گزرے گئے. کہتے گئے کہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میری ایمان میں کمی آ رہی ہے, جب یہ محسوس ہوتا کہ میرا ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں چلا جاتا ہوں. جب میں وہاں پر قال اللہ وقال رسول اللہ کی تلاوت سنتا ہوں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو, اپنے آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ رکھو. آج ہم اور آپ یہ دوڑ لگاتے گئے, آج ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری دیوار سے اونچی تیری دیوار نہ بن جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اگر کسی نے 10,000 کی شادی کی تو میں 20,000 کی شادی کروں گا. اگر کسی نے 40 لاکھ کی گاڑی خریدی تو میں 50 لاکھ کی گاڑی خریدوں گا. اگر کسی نے 10 لاکھ کا گھر خریدا تو میں 15 لاکھ کا گھر خریدوں گا. یاد رکھیے ہماری دوڑ, ہمارا یہ مسابقہ یہ دنیا کے اندر رہ جائے گی. نہ یہ بنگلے کام آئیں گے, نہ یہ گاڑیاں کام آئے گی, نہ یہ کپڑے کام آئیں گے. اگر کچھ آپ کا کام آئے گا تو آپ کے نیک دوست کام آئیں گے, آپ کی نیکیاں کام آئے گی. تو ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ میرا دوست کون ہے. ذرا اپنے آپ کا جائزہ لو, میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی ہے, بڑی بہترین مثال دی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادھر کی دکان میں جا کر بیٹھتا ہے تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی عطر کی خوشبو ملتی ہے, اور اگر کوئی انسان کسی بھٹی میں جا کر بیٹھتا ہے, کسی میکینک کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جسم پر گندگی لگ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے, کیا آپ کا دوست, کیا آپ کا فرینڈ, کیا آپ کا اسکول میٹ, یا آپ کے نائبرز, یا آپ کے پڑوسی, یا آپ کا تعلق جن لوگوں سے ہے, کیا اس کی مثال عطر فروش سے ملتی ہے یا پھر اس کی مثال ایک بھٹی میں بیٹھنے والے میکینک سے ملتی ہے؟ اس کا اندازہ آپ لوگ خود لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا, سورہ کہف پڑھیے, اے اللہ کے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیے, اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں سے اپنے تعلق کو قائم کر لیجئے جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی کو, اور امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق ان لوگوں سے رہنا چاہیے جن کے صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں, جن کی نمازیں ادا ہوتی ہیں, جن کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں. پیارے نبی کو اللہ نے حکم دیا اور پیغام تمام کے تمام امتیوں کو گئے. پھر آگے اللہ کے نبی کو کہا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا, اور آپ ان لوگوں کی اطاعت مت کیجیے, ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی ذکر سے دور کر دیا ہے, جن کی زندگیاں اللہ کی قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کی بندگی سے خالی ہے. آپ ان لوگوں کی اطاعت مت کیجیے. تو دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو. بس آخری
بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. کل حشر کا میدان ہوگا. اللہ نے سورۃ الفرقان کے اندر نقشہ کھینچا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے, اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں تجھے دنیا کے اندر دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں تجھے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں تجھے دنیا کے اندر اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس حال میں کہ میرے پاس نصیحت پہنچ چکی تھی, سمجھانے کے لیے میرے پاس علماء موجود تھے, سمجھانے کے لیے معاشرے کے بزرگ حضرات موجود تھے, مگر میں نے تیری دوستی کی خاطر نصیحتوں کو چھوڑ دیا. انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان افسوس کرتا ہے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کاش ایسا نہیں کرنا تھا, کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, کاش اگر 10 منٹ پہلے ہاسپٹل کو پہنچ جاتے تو ہماری بچی کی جان بچ جاتی. اسی طرح کل قیامت کے دن انسان اتنا پریشان ہو جائے گا, اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ اپنے انگلیوں کو چباتے چباتے کہے گا کاش اگر زید ہے تو کہے گا کاش میں عمر کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اگر عمر ہے تو کہے گا کاش میں زید کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. میرے کانوں میں اذان کی آوازیں آتی تھی, میرے پاس نصیحتیں آ چکی تھی, سمجھانے کے لیے علماء موجود تھے, مگر تیری دوستی کی خاطر میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا, تیری دوستی کی خاطر میں نے دین کو چھوڑ دیا. آج میرے لیے بربادی ہے, آج میرے لیے تباہی ہے, آج میرے لیے نقصان والی زندگی ہے. تو حضرات میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں, آپ اپنے سوسائٹی کا, آپ اپنے نفس کا جائزہ لیجئے کہ آپ کا دوست کون ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے. اگر میری آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے تو میں خواتین سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو اپنی سہیلیاں بنایا کیجئے, اچھے لوگوں کو اپنے دوست بنایا کیجئے. یہ دوستی کل آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے گئے کہ پروردگار اعلیٰ تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما, پروردگار اعلیٰ تو ہم مسلمانوں کو صحیح دوست نصیب عطا فرما, پروردگار اعلیٰ ہمارا تعلق نیکوکار کے ساتھ فرما دے, پروردگار اعلیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں, شورش شاید کہ اتر جائے دل میں تیری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.